السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں چاہنے والے سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ ناظرین، آج آپ سب کے لیے بہت ہی اہم ویڈیو لے کر آئے ہیں، تو اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ فالج کی ابتدائی ایام میں جو ایکسرسائز کی جاتی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو اس ویڈیو کو مکمل کمپلیٹ تک دیکھیے گا، اینڈ کیجئے گا، اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا، اور اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیے گا، پہلے جو کروانے والا ہوگا، ایکسرسائز کروانے والا شخص ہوگا، وہ ایک نیچے والا جو جوڑ ہوگا اس کو ایک اچھے طریقے سے فکس کرے گا۔ فکس کرنے کے بعد اوپر والے جوڑ کو کچھ دیر ہلایا جائے گا، 10 ریپیٹیشنز، مطلب کہ 10 بار اوپر کو ہلا لیں، 10 بار نیچے کو ہلائیں۔ ہلانے سے آپ کا جوڑ ایک جگہ پر جو جام تھا وہ بہتر ہو جائے گا، اس کی موبلائزیشن سے سپیڈ اور اس کی ریکوری بہتر ہوگی۔ اسی طرح آپ نیچے والے جوائنٹ کو آپ پکڑیے اور موونگ پارٹ کو آپ موو کروائیں۔ اسی طرح ایک جوائنٹ کو پکڑ کر آپ نے 10 مرتبہ اوپر اور 10 مرتبہ نیچے کو آپ نے موو کروانا ہے، تاکہ جوائنٹ کی جو اموبلائزیشن ہے اس کو بریک کر کے موبلائزیشن کی طرف لے کر آیا جائے، مطلب کہ اس کو نرم کیا جائے اور اس کے اندر ایک پاتھ وے ڈیولپ ہو سکے تاکہ آپ کا جوائنٹ بہتری کی طرف آئے۔ تو اسی طرح آپ نے جو انگلیوں کے تمام جوڑ ہیں اس کو ایک ایک کو کر کے آپ نے ہلانا ہے، تاکہ آپ کا ہاتھ ہلکے طریقے سے، اچھے طریقے سے نرم ہو جائے۔ ہاں، اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ آپ کا یہ جوائنٹ ہے جو یہ بہت زیادہ اوور پریشر ہونے کی وجہ سے سویل نہ کر جائے۔ پھر اس طرح آپ نے 3 انگلیوں کو پکڑ لینا ہے، 3 انگلیوں کو پکڑ کے ایک کو آپ نے ہلانا ہے، یعنی 3 کو سٹیبل رکھنا ہے اور ایک کو آپ نے موو کروانا ہے۔ تو آپ کے جو یہ والی 4 انگلیاں ہیں تو ان کے درمیان جو مسلز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سافٹ ہو جائیں گے۔ پہلے 3 کو سٹیبل رکھیے، ایک کو موو کریے، پھر 2 کو سٹیبل کرے، 2 کو درمیانی کو موو کروائی، اسی طرح ایک ایک کو آپ نے موو کروانا ہے۔ تمام جوائنٹس فکس ہونے چاہیے، بس جس جوڑ کو ہلایا جا رہا ہے بس وہی جوڑ آپ کا، وہی جوائنٹ آپ کا موو کرے۔ اگر موومنٹ ایک جوائنٹ سے دوسرے جوائنٹ میں شفٹ ہوگی تو پھر آپ کا مسل پین ہو سکتا ہے۔ آپ نے تمام مسلز کو فکس رکھنا ہے، تمام جوائنٹس کو فکس رکھنا ہے، اور پھر آپ نے موونگ پارٹ کی آپ نے ایکسرسائز کروانی ہے۔ اب یہ دیکھیں، جو کلائی کا جوڑ ہے جس کو رسٹ جوائنٹ کہتے ہیں وہ 100% فکس ہے، اور جو انگلیوں کے اندر جوڑ ہیں، جوائنٹس ہیں، وہ بھی فکس ہیں، بس درمیانی جوائنٹ کو ہلایا جا رہا ہے، اس کے ارد گرد کے تمام جوائنٹ فکس ہیں۔ تو آپ نے بازو کو بالکل نیچے رکھ لینا ہے اور اس طرح انگلی کو 10-10، 15-15، 20-20 بار پکڑ کر آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے۔ تو یہ ویری انیشیل سٹیج ہوتی ہے جس کے اندر پیرالائز کی ایکسرسائز کی جاتی ہے۔ پہلے آپ نے اوپر کو کیا ہے، اب آپ نے اس کو نیچے کو پریس کروانا ہے تاکہ پیشنٹ کے ہاتھ کی گرفت آئے۔ تو ایسے پیشنٹس، فالج کے وہ پیشنٹس جن کی گرفت نہیں ہوتی، اس کو ہم یہ والی ایکسرسائز کرواتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ وہ پیشنٹ ہے جس کے ابھی شروع کے اندر ہی پیرالائز ہوا ہے، فالج ہوا ہے، تقریباً ہارڈلی 2 to 3 ویکس ہوئے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اس میں 1-2 بریسز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کو کوکپ سپلنٹ کیا جاتا ہے، اس کو کوکپ سپلنٹ کہا جاتا ہے۔ وہ ڈاکٹر کی مرضی ہوتی ہے، وہ پیشنٹ کی کنڈیشن دے کر ریکمینڈ کرتا ہے، تو ہم وہ بھی لگاتے ہیں بیسٹ رزلٹ کے لیے۔ تو دیکھیں، پہلے اوپر والے جوائنٹ کی ایکسرسائز کی گئی ہے، اب رسٹ جوائنٹ کو موبائل کیا جا رہا ہے۔ تو کوشش کر رہا ہوں کہ ایزی ورڈ میں آپ کو سمجھایا جائے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے، لیکن اس ایک موومنٹ کے پیچھے ایک سائنٹیفک ریزن موجود ہے۔ تو اس طرح اب دیکھیں، جس جوائنٹ کو موو کیا جا رہا ہے ہمارا بس وہی جوائنٹ موو کر رہا ہے، باقی سراؤنڈنگ جوائنٹس جو ہیں وہ سارے سٹیبل ہیں۔ پہلے ہم نے اوپر کو کیا، نیچے کو۔ اب یہ دیکھیں، دوبارہ جب ہم ایک مسل کو کرتے ہیں نا تو وہاں پہ تو موومنٹ ہو جاتی ہے، لیکن آگے پیچھے کے مسلز جو ہیں وہ کھچاؤ میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے پہلے یہاں سے سٹارٹ کیا تھا، یہاں سے سٹارٹ کر کے آگے تک آئے ہیں، لیکن وہاں پہ موبائل ہو گئی، یہاں پر تھوڑا سا پھر کھچاؤ آ جاتا ہے، اسی لیے اس کو دوبارہ سے ہلکا سا کر رہے ہیں تاکہ کھچاؤ جو ہے وہ ختم ہو جائے اور مسل کی جو اسٹریچنگ ہے یا اس کی ایکسرسائز ہے وہ ہر طرف ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے۔
تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا زور کہیں پر بھی نہیں لگانا، بس جینٹل سی موومنٹ کروانی ہے بالکل سافٹ ہینڈ کے ساتھ، تاکہ پیشنٹ کو پین نہ نکلے۔ اگر آپ کو یہ کرتے ہوئے پین ہوتی ہے یا سویلنگ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ غلط ایکسرسائز کروا رہے ہیں۔ تو اس دوران آپ کو جو مریض ہوتا ہے اس کو طرح طرح کے لوگ اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ مالش کروائیں، وہ فلانے حکیم کے پاس جائیں، اس کے پاس جائیں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ دا بیسٹ ایکسرسائز اونلی بائی دا فزیوتھراپسٹ۔ اوکے، سو فرسٹ ٹریٹمنٹ فرام دا نیورو فزیشین اینڈ ادر ٹریٹمنٹ فرام دا فزیوتھراپسٹ۔ دیکھیں اب ایلبو جوائنٹ کو، کوہنی کو ہم نے فکس رکھنا ہے اور بازو کو سیدھا کر کے اس کو باہر کی طرف گولائی میں موو کروانا ہے، تاکہ جب بازو پیچھے کو اپنا ٹرن کرے پیشنٹ، جس طرح کوئی چائے کا کپ یا پانی کا گلاس پکڑنے کے لیے بازو پیچھے کرتا ہے، تو جو موومنٹ ہماری سائڈ پہ بنتی ہے وہ اس طریقے سے پیشنٹ کو پکڑنے میں آسانی ہو، تو اس لیے اوپری باہر کی جانب ہم نے موو کروانا ہے۔ اسی طرح ایلبو کو ہم نے فکس کر لینا ہے اور بیڈ سے اٹھا کے پیشنٹ کی باڈی کی طرف بازو کو لے کر آنا ہے، تاکہ ہمارے بائسیپ مسل کے اندر موومنٹ آئے۔ تو ایلبو جوائنٹ شوڈ بی فکس۔ اگر ہماری ایلبو جوائنٹ کے اندر موومنٹ آئے گی، یا میں نے وہی شروع میں بتایا کہ ایک جوائنٹ کی موومنٹ دوسرے میں نہیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں میں نے رسٹ جوائنٹ کو پکڑا ہوا تھا، اب یہ بائسیپ، ان کا جو مجھے بائسیپ مسل وہ مجھے تھوڑا سا ہارڈ فیل ہو رہا تھا، تو اس کی میں اسٹریچنگ کروائی ہے، تاکہ پیشنٹ کی اسٹریچنگ سے بھی مسل میں بہتری آتی ہے۔ تو یہ والی ایکسرسائز آپ گھر میں خود نہ کریں، لیکن جو میں دوسری بتا رہا ہوں وہ کریں۔ اس طرح یہ آپ کے لیے نقصان بھی ہو سکتا ہے، ایک ڈاکٹر سے یہ آپ کروائیں۔ تو باقی ایکسرسائز یہی ہے جو بتا رہا ہوں، ویری ایزی ایکسرسائز آپ کر سکتے ہیں، لیکن کسی بھی موومنٹ میں زور نہیں لگانا، جسٹ جینٹل سا۔ تو یہ دیکھیے ایلبو ہماری فکس ہے اور مسل کی، بائسیپ مسل کی موومنٹ ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح آپ نے ایلبو کو اسٹریٹ رکھنا ہے، تو پھر آپ نے اوپری جانب کروانا ہے۔ تو دیکھیں ریپیٹیشنز کا مقصد یہ ہوتا ہے، جب بندے کو پیرالائز ہوتا ہے، پیشنٹ کو پیرالائز ہوتا ہے، تو اس کی یوں سمجھیں کہ جس طرح زمین صاف ہو جاتی ہے، گراؤنڈ ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر سے کوئی رستہ گزرنے کا نہیں ہوتا۔ بالکل جب پیرالائز ہوتا ہے اس کی بھی یہی کنڈیشن ہوتی ہے۔ تو جیسے ایک زمین سے ہم چند بار چلتے ہیں تو ایک پگ ڈنڈی سی بن جاتی ہے، بالکل اسی طرح جب ہم ایکسرسائز کرواتے ہیں تو دماغ سے لے کے جسم کے حصے تک پگ ڈنڈی سی بن جاتی ہے، ایک رستہ سا بن جاتا ہے کہ بھئی میں نے بھی ایسی ہی موومنٹ کرنی ہے، پیشنٹ کو موومنٹ یاد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ریپیٹیشنز کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایکسرسائز کروانی ہے، کوئی مالش وغیرہ آپ نے نہیں کروانی، جسٹ فزیوتھراپسٹ یا ایک ماہر ڈاکٹر سے آپ یہ ایکسرسائز کروا سکتے ہیں۔ دا بیسٹ ایکسرسائز اونلی بائی دا فزیوتھراپسٹ۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ہاتھ کی ایکسرسائز کروائی ہے، بازو کی ایکسرسائز کروائی ہے۔ ایسے پیشنٹس جن کو مونوپریسز ہوتی ہے ان کے لیے یہ ایکسرسائز ہے۔ مونوپریسز مین ایک ہاتھ کی ویکنس، اور مونوپلیجک مین زیادہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجئے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھیں۔